بسم اللہ الرحمن الرحیم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق اللہ من احسن الی عیالہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کے عیال ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق میں کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا یا دل میں اس کے لیے برے خیال لانا، بتائیے کیا یہ مخلوق کے ساتھ احسان ہے؟ اگر کسی کے اہل و عیال کوئی بری نظر سے دیکھے، کسی کے اہل و عیال کسی کے بیوی بچوں کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے تو کیا اس کو اچھا لگتا ہے؟ یا اگر اس کا بس چلے تو اس کو کچا چبا جائے گا۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک آدمی میری بیٹی کو جو برقعے میں تھی بار بار دیکھ رہا تھا، تو میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو گولی مار دوں۔ اسی لیے کہتا ہوں جو کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب نازل ہوتا ہے۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کو بری نظر سے دیکھنے والے کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے، ماں باپ سے زیادہ تعلق ہے۔ وہ ایسے آدمی کو اپنا دوست کیسے بنائیں گے؟ چنانچہ جس لمحہ، جس سیکنڈ جس ساعت میں بد نظری ہوتی ہے اسی لمحہ، اسی سیکنڈ میں دل معذب ہو جاتا ہے۔ جس گھڑی آدمی بد نگاہی کرتا ہے اسی لمحے، اسی سیکنڈ میں دل پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ بد نظری کا نقطہ آغاز اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطہ آغاز ہے، کیونکہ جیسے ہی نظر ناپاک ہوتی ہے ویسے ہی دل پلید ہو جاتا ہے، مقام لید پر خیال پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کو اللہ کے قرب کی عید کیسے مل سکتی ہے؟ اور یہ توبہ نہیں کرے گا تو ساری زندگی معذب رہے گا، عذاب میں مبتلا رہے گا اگر توبہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ وہ انتہائی ظالم گدھا اور بے وقوف ہے جو غیر اللہ کے نمک پر مرتا ہے، وہ عذاب الہی خریدتا ہے۔ دنیا کی مارکیٹ دو قسم کی ہیں۔ اسی دنیا کی مارکیٹ میں لوگ مولا کو یاد کر کے اشک بار آنکھوں سے گناہوں سے توبہ کر کے ولی اللہ بن رہے ہیں اور جنت خرید رہے ہیں، اور اسی دنیا میں بعض لوگ غیر اللہ پر مر کر دوزخ خرید رہے ہیں۔ یہی دنیا ولی اللہ بننے کی مارکیٹ بھی ہے اور یہی دنیا دوزخ کی زندگی خریدنے کی مارکیٹ بھی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ بھلائی اور احسان کرتا ہے۔ انسان ہو چاہے مخلوق میں کوئی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، اور فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمدرد ہوں اور خیرخواہ ہوں۔ تو بیوی چونکہ معذور ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے چاروں طرف سے، اس کے اوپر سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہترین دولت ہے۔ حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہ فرما کرتے تھے کہ شوہر کی ناشکری کرنے میں جب یہ آ جاتی ہیں، حدیث میں ہے نا کہ تم ناشکری زیادہ کرتی ہو اس لیے میں نے تمہیں دوزخ میں دیکھا ہے، تو فرمایا جب یہ غصے میں آویں گی، اپنے آپے میں آویں گی تو پھر شوہر کی کسی چیز کو بھی نگاہ میں نہیں لاویں گی، ساری عمر کی کرائے پانی پھیر دیں ہے نا۔ تو کیا کہیں گی؟ کیونکہ کیا دیکھا تیرے گھر میں؟ چیتھڑوں کو کہیں گی، کپڑوں کو کہیں گے چیتھڑے، اور جوتے چاہے کتنے بھی بڑھیا سے بڑھیا کہیں سے باہر ملکوں سے لا کے دے دیے ہو، لیکن گئی کیا دیکھے گھر میں لیتھڑے، اور برتنوں کو کہیں گے ٹھیکرے ہے نا، اور مکان عالیشان ہو تو کہیں گے جھونپڑے کا سوا کچھ دیکھا بھی نہیں۔ تو حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے کہ بیویوں کو خوش رکھو، خوش رکھنے کا طریقہ یہ جوتے پہ جوتے، جوتے پہ جوتے، کپڑے پہ کپڑے ڈھیر لگا دے دبا دو سے، پھر تو شوہر کو خوش رکھے گی۔ اور بازی تو ایسی ہو کہ ساری دب جائے گی جب بھی خوش نہیں رکھنے کی۔ تو اس لیے فرمایا تم اپنا کام کرتے رہو اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض اور اجر عطا فرمائیں۔
اور پھر فرمایا کہ حدیث شریف میں کچھ خرچ بیوی کو اس تعلق سے دے دیا کرو کہ اس کا حساب نہ لو، بس وہ اسی کا ہے، چاہے اپنے پڑوسنوں کو کھلاوے، چاہے اپنے رشتہ داروں کو کھلاوے، چاہے اپنے پاس جمع رکھے، چاہے تمہارے گھر میں خرچ کر دے، اس پیسے کا جو دو الگ سے جیب خرچ کے نام سے وہ اس کا ہی ہے، اس کا حساب مت لو۔ تو اس طریقے سے گھر کو گھر بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جہاد ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو یوں فرمایا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ روزانہ بڑھیا کی خیر خبر لینے جانا پڑا کرتا تھا ایک دفعہ، اب وہ جھنجھٹ ختم ہو گیا، اللہ تیرا شکر، اب جو سارا وقت ہے وہ اللہ اللہ میں لگے گا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ اعمال نامے چھٹ رہے ہیں، جی لو بھائی یہ فلاں کا نام کہاں رکھو، فلاں کا نام کہاں رکھو۔ جب ان بزرگ کا نام آیا تو کہا فلاں جگہ رکھو اوپر کے حصے میں، تو دوسرے فرشتے نے کہا یعنی آج نیچے والے میں رکھا جائے گا، ان کا درجہ گر گیا، کیوں کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیوی موجود تھی تو مجاہدین کے ساتھ اعمال نامہ اٹھتا تھا، اب بیوی ختم ہو گئی، جہاد ختم ہو گیا، اب درجہ گر گیا ہے۔ صبح کو اٹھ کے انہوں نے سوچا لو میں تو یہ سمجھ رہا تھا اب درجہ بڑھے گا اور یہ تو اور گھٹ گیا، بس صبح ہی کوئی بڑھیا ڈھونڈتے پھرنے لگے، کوئی مل جائے جس سے شادی ہو جائے۔ تو بیوی کا رکھنا جہاد سے کم نہیں ہے، بیوی کا رکھنا جہاد سے کم نہیں ہے، اور بعضوں کا تو بڑا ہی عجیب جہاد ہے، خدا کی پناہ۔ مصطفیٰ آباد کا ایک آدمی آیا تھا، خرچہ باقاعدہ لیتی ہے اور کھانا دیتی نہیں، نہ گھر میں سونے دیتی نہ گھر میں کھانے دیتی، خرچہ برابر لیتی ہے، جس دن خرچ نہ پہنچے اس دن تھالے میں جا کھڑی ہو جاتی، تو کتنا وبال بن جاتا ہے بعضوں کے لیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بیوی کا رکھنا جہاد سے کم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر ولی گزرے ہیں، دوسرے نمبر کے جو ہے امیر المومنین ہیں۔ رات کو بیوی کہنے لگی تم رات کو کہاں جاتے ہو؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب سے امیر المومنین بنایا گیا ہوں پبلک کی دیکھ بھال کرنے جاتا ہوں، پہلا حفاظت کے لیے کوئی پریشان تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں کر رہا کوئی کسی کو، گشت کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بتاؤ بیوی اگر یوں کہے شوہر کو، بادشاہ ہو شوہر اسے کہے جھوٹ بول رہے ہو تو کتنا غصہ آئے گا، اٹھا کے تلوار دو ٹکڑا کر دے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا اور تم بتاؤ کہاں جاتا ہوں، تمہاری کیا سمجھ ہے؟ انہوں نے کہا تم مدینے میں فلاں فلاں محلے میں بڑی بڑی حسین عورتیں رہتی ہیں، تم رات کو ان کو تاکنے جھانکنے جاتے ہو۔ بولو اب بھی کچھ کسر رہ گئی، اب بھی کوئی کسر رہ گئی کیا؟ بادشاہ والے کم بخت، جب تو مجھے یوں کہہ رہی ہے تو پبلک کیا کہے گی؟ کیسے ہی ہوگا ان کا شوہر رات کو جھانکنے تاکنے پہرے داری کا بہانہ جھانکنے جاوے عورتوں کو۔ تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی حدیثیں، اس لیے آپ نے اس کا جواب الٹا نہیں دیا، سیدھا جواب دیا۔ سیدھا کیا دیا؟ میرا اللہ خوب جانتا ہے، بس بات ختم، کہہ کے چلے گئے۔ اور یہ تو ایسی ہیں ابھی کہہ دیا ابھی ختم، صبح کو جھنجھٹ ہو گیا، دوپہر کو جب تم جاؤ گے جاتے ہی تمہارے چہرے پہ نکل آنے لگی ایک کیا ٹائم ہوا، یعنی کیا حال ہے۔ اسی طرح سے اگر تمہارا چہرہ بگڑا ہوا ہے تو بس بگاڑ شروع ہو گیا، اور اگر چہرہ مسکراہٹ کے ساتھ ہے تو پھر وہ بات ہی ختم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں کبھی تشریف لاتے تھے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو۔ تو دیکھیے آپ کو کتنے صدمے، کتنے غم، کتنے مصیبتوں میں مبتلا رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی طرف سے، لیکن جب گھر میں آتے تھے تو رخ کچھ اور ہوتا تھا۔ تو کیونکہ یہ امت کو سبق سکھانا تھا، ہمیں سبق دینا تھا، تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے عیال کے ساتھ شفقت اور برتاؤ کرنے کی، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب سے وہ اگر جیے تھا بوڑھا، اس وقت سے جب سے میں یہاں آیا تو شروع سے دیکھ رہا ہوں اپنے مکان کے اوپر شام کو باجرہ گیہوں ڈالتے ہیں روزانہ، دن صبح سویرے آ کر کے پرندے کھاتے ہیں۔ تو سارے گاؤں میں سب سے زیادہ دکان اسی کی چلی کہ نہیں چلی؟ آس پاس دیہات کے لوگ بھی جا کے دکان سے سودا اسی کے لیتے ہیں، اور بڑھانے کے بھاؤ دیتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہاں اس بازار میں کچھ بھاؤ، محلے میں جو میں دکان کر رکھی وہ کچھ بھاؤ دے رہا ہے۔ یہ لوگوں کا یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کو۔
اور یہاں جاؤ اس کی دکان پہ تو جو بڑھانے کا بھاؤ اسی بھاؤ یہاں مل جاتا ہے۔ اس زمانے میں تو ہم نے دیکھا جو دوا یہاں ایک نسخہ میں نے نکلوایا اگر کے یہاں سے تو 10.5 روپے کا بتایا، 10.5 روپے کا بتایا، رعایت کو کہا گیا تو وہ 50 پیسے چھوڑے تھے جی، اور بوڑھا نے جب پوچھا تو وہاں بتایا 25 روپے کا، یہاں 11.5 کا، بوڑھا نے 25 روپے کا۔ پھر کاندلے جب گیا وہاں جا کے جب پوچھا پنساری کے یہاں وہ نسخہ تو وہاں بتایا 3 روپے 60 پیسے کا۔ تو دیکھو بڑھانے کا بھاؤ 25 روپے کا، یہاں 11.5 کا۔ تو اس طریقے سے تو یہ لوگ تجارت کے اصول جانتے ہیں، اصول کے مطابق چلتے ہیں، ان کی تجارت گھٹتی نہیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہم مسلمان جو ہیں ایک دم سوچتے ہیں کہ اسے لگ جائے ہاتھ گھپلا، بس چاہے دوسرا مرے یا جیوے، چاہے وہ کوسنے دے چاہے پیٹنے دے، کچھ بھی ہو۔ تو اس لیے برکت ہمارے معاملات سے ہٹتی جا رہی ہے، ہم لائن سے اس لائن سے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تھے ہٹ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نفع لینے والا تاجر اچھی فروخت کرتا ہے، یہ حضور نے فرمایا کم نفع لینے والا تاجر اچھا فروخت کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری تجارت جو اتنی بڑھی جو دنیا دیکھتی ہے دنگ رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے ایک تو میں نہ ادھار لیتا نہ ادھار بیچتا، اور دوسرے زیادہ نفع کے لالچ میں مال کو روک کے نہیں رکھتا، زیادہ مال کے نفع کے لالچ میں کہ کل کو اور بھاؤ بڑھے گا نہیں، جس بھاؤ پڑ رہا ہے وہ دے دو نکال لو اسے، اگر آپ پیچھے سے تازہ آئے گا وہ بے۔ اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اتنا تاج بڑا بنایا کہ بڑے بڑے مالدار ان کے سامنے ہیج تھے۔ اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔